جتنے لوگوں کے جوڑ ہڈیاں کمر درد ہوتے ہیں وہ جو کے دلیے میں بادام کاجو پستہ اخروٹ سفید تل خشخاش سونف کشمش اور چاروں مغز 9 چیزیں ہیں. ان کو کوٹ لو. واللہ یہ مردانہ کمزوری کا علاج ہے. واللہ یہ جسم کی کتنی بیماریاں ہیں. اچھا بتاؤ اس میں کوئی کیمیکل ہے؟ واللہ یہ آپ کے جسم کی ہر کمزوری کا علاج ہے. ذہنی کمزوری جسمانی کمزوری پتہ نہیں کون کون سی کمزوریاں آپ لوگوں نے بھری ہوئی ہیں. جو کا دلیا عربی میں اس کو تلبینہ کہتے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو تلبینہ چولہوں پہ چڑھ جاتا تھا. میرے محترم بھائیوں یہ 9 چیزیں کوٹ لو. جو کے دلیا دودھ میں اور گڑ میں بناؤ. اگر شوگر ہے تو اس میں گڑ مت ملاؤ. اور یہ 9 چیزوں کے 5 بڑے چمچ اس میں ڈالو. 7 کھجوریں لو. اگر شوگر ہے تو پھر کھجوریں تھوڑی کر لو. اگر شوگر نہیں ہے تو 7 کھجوریں آدھے گلاس پانی میں 2 سے 3 گھنٹے بھگو کے رکھو. اس کو گرائنڈ کرو اور اسی جو کے دلیے میں اس کو بھی ڈال لو. یہ جو کا دلیا ایک کٹوری صبح ایک دوپہر ایک شام واللہ 10 دن کھا لو. آپ کے جوڑ اس سردیوں میں اگر آپ خود نہ کہو کہ الحمدللہ یہ ساری چیزیں ایک جس کو گینٹھیا کہتے ہیں صرف 2 باتیں گینٹھیا میں اور یاد رکھو. نوالے کو جتنا چبا سکتے ہو ایک لقمے کو 32 سے 40 بار چباؤ. کیوں میرے محترم بھائیو یہ جو منہ میں سلیوری گلینڈ ہے نا یہ سلائیوا بناتا ہے. یہ جو تھوک ہے نا یہ سلائیوا ہے. یہ علاج ہے یہ دوائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب ہوئی تھی تو آنکھوں پہ کیا لگایا تھا؟ ایک صحابی کی آنکھ پہ تیر لگا تھا ڈیلا باہر آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لگایا تھا؟ ابو بکر صدیق کے بارے میں غار ثور میں آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے لیکن اس میں ابو بکر صدیق کے گھٹنے پہ کیا لگایا تھا؟ اچھا لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب وہ تو نبی کا لعاب تھا وہ تو اس لیے اتنا طاقتور تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کا لعاب جو تھا اب ہم لگائیں گے تو وہ بھی ایسی. میرے محترم بھائیو نبی کا ہر کام ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت. اچھا چلو میں آپ کو نبی کے بعد ایک اور دلیل دیتا ہوں. 2 صحابی ہیں ایک کا نام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کا نام ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں 2 مختلف قافلوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے. انہوں نے قبیلے والوں سے کھانا مانگا. ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹا ایک قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹا. انہوں نے بہت علاج کیا لیکن ان کو فرق نہیں پڑا. انہوں نے کہا جاؤ اس قافلے والوں کے پاس شاید ان کے پاس ان کا کوئی علاج ہو. تو ان کے پاس آئے. ان کا ہاں علاج ہے لیکن کریں گے نہیں کیونکہ ہم نے کھانا مانگا تھا آپ نے کھانا نہیں دیا. تو پھر ایک قبیلے والوں سے 100 بکریاں اور ایک قبیلے والوں سے 60 بکریوں کے عوض طے پایا. تو اس صحابی نے کیا کیا تھا؟ سورۃ فاتحہ پڑھی تھی اور اپنا لعاب لگایا تھا. چلو یہ تو ہو گئے صحابی. اب کہیں گے بھائی صاحب وہ تو صحابہ تھے ہم صحابہ جیسے ہو سکتے ہیں. ایک دلیل اور دیتا ہوں. آپ نے کبھی جانوروں کو دیکھا ان کو زخم ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا ان کو کس نے بتایا؟ ان کو کس نے بتایا؟ یہ کتا دیکھ لو بلی دیکھ لو. آپ نے بلی کو دیکھا زخم ہو جائے تو اپنی ٹانگ پہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ یہ گائے بیل ان کو زخم ہو جائے تو کیا کر رہی ہوتی ہے؟ کیوں چاٹتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں اس تھوک میں آپ کے بدن کی بے شمار بیماریوں کا علاج ہے. اور یہ جو میں پانی کہتا ہوں نا گھونٹ گھونٹ کر کے پیو یہ جو میں کہتا ہوں 32 بار چباؤ یہ کہانی نہیں ہے. 32 بار چباؤ گے تو کتنا سلائیوا اس کے اندر آئے گا. یہ جتنے لوگوں کے معدے میں زخم ہے یہ جتنے لوگوں کے آنتوں میں زخم ہے یہ جتنے لوگوں کے منہ میں زخم ہے یہ جتنے لوگوں کے منہ میں چھالے ہیں یہ جتنے لوگوں کی چھوٹی آنت میں زخم ہے معدے میں زخم ہے بڑی آنت میں زخم ہے جس کو پیپٹک السر کہتے ہیں السریٹو کولائٹس کہتے ہیں جس کو فیسٹولا کہتے ہیں یا جس کو آپ لوگ بگندر کہتے ہیں. واللہ صرف کھانا چبا کے کھاؤ. صرف کھانا جب کھانا چبا کے کھاؤ کتنا تھوک اندر جائے گا اور وہ تھوک جب وہاں اس کے اوپر لگے گا تو وہ کیا کرے گا؟ بتاؤ اس میں کوئی دوائی ہے؟